حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی فیصلہ کرنا ہو اور کسی کام کے بارے میں یہ سوچ بچار ہو کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے کہ آدمی کو استخارہ کرنا چاہیے. اور اس میں حدیث میں کسی خاص معاملے کی تعیین نہیں فرمائی کہ فلاں معاملے میں استخارہ کرے فلاں معاملے میں نہ کرے، بلکہ ہر معاملے میں جس میں انسان کو کشمکش ہو اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ میں کیا کروں، فلاں کام کروں یا نہ کروں، تو استخارے کی تعلیم دیتے ہیں. اور استخارے کی تعلیم فرماتے ہیں آگے کہ کسورۃ من القرآن، یہ استخارے کی دعا ہمیں اس طرح سکھاتے تھے آپ جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں. جیسے قرآن کریم کی صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں نماز کے لیے، اس طرح استخارے کی دعا بھی آپ اس طرح یاد کرایا کرتے تھے، اس طرح سکھایا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ جب کبھی ایسی ضرورت پیش آئے تو آدمی کو وہ دعا یاد ہو، اور یاد ہونے کی وجہ سے استخارہ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. جن لوگوں کو دعا استخارہ یاد نہیں ہوتی وہ سوچتے تو رہتے ہیں کہ استخارہ کریں گے، لیکن استخارہ کرنے کے لیے کیونکہ دعا یاد نہیں تو کتاب چاہیے، کتاب کو دیکھ کر یاد کریں گے، استخارہ کرنا ہوگا. اب وہ کتاب کے انتظار میں بعض اوقات بات ٹل جاتی ہے اور نوبت نہیں آتی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استخارے کی دعا یاد کرا دیتے تھے کہ جس طرح سورت قرآن کی یاد کرائی جاتی ہے اس طرح یہ بھی یاد کرتے اللہ. اور پھر یہ فرماتے تھے کہ اذا ہم بالامر فلیرکع رکعتین، کہ جب کسی کام کے کرنے کا خیال آئے کہ یہ کام کروں تو 2 رکعتیں پڑھے. استخارے کا طریقہ بتایا کہ 2 رکعتیں پڑھے، نیت صلاۃ استخارہ کی کرے کہ میں نیت استخارے کی نفل پڑھ رہا ہوں. ثم یقول، پھر یہ دعا پڑھے. یہ دعا سکھاتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دعا بھی عجیب و غریب ہے. پہلے دعا کو سن لیجئے، اس کا ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد پھر تھوڑی سی باتیں استخارے کے بارے میں عرض کروں گا انشاءاللہ. دعا یہ تلقین فرمانے سے اللہم انی استخیرک بعلمک. دعا یہ فرمانے سے کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے خیر کی طلب کرتا ہوں، خیر کا طلبگار ہوں کہ جو اچھائی ہو بھلائی ہو اس کا طلبگار ہوں، بھلائی کا طلبگار ہوں آپ کے علم کے ذریعے. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور آپ کی جو عظیم قدرت ہے اس کے ذریعے میں اچھائی پر قدرت مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی قدرت ہو جائے. یہ آپ کی عظیم قدرت کے واسطے سے یہ بات مانگتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور آپ کے عظیم فضل کا میں طلبگار ہوں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں میں قدرت نہیں رکھتا. کسی کام کو اچھا بنانے کی قدرت آپ کو ہے مجھے نہیں. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا. حقیقت حال آپ کو پتا ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ بہتر ہے یا نہیں، اس کا انجام صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، یہ میرے علم میں نہیں. اور نہ اس بات کی قدرت ہے کہ اپنے اس کام کے انجام کو بہتر بنا سکوں. تو قدرت بھی آپ کو ہے مجھے نہیں ہے، علم بھی آپ کو ہے مجھے نہیں ہے. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور آپ غیب کو جاننے والے ہیں، میں غیب کو جاننے والا نہیں. پھر یہ دعا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے، اور بہتر بھی فی دینی و معاشی و عاجل امری و آجلی، کہ اللہ اگر یہ بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے
زندگی کے اعتبار سے، دنیاوی معیشت کے اعتبار سے، اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، اور میرے فوری فائدے کے لیے بھی اور دیر پا فائدے کے لیے بھی یہ بہتر ہے. تو فقدرہ لی، تو میرے لیے اس کو مقدر فرما دیجیے، تقدیر بنا دیجیے کہ یہ کام میرا ہو جائے. ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان بھی کر دیجیے. یعنی تقدیر میں تو آپ نے لکھ دیا کہ ایسا ہوگا تمہارا، لیکن ہوا تو صحیح، بڑی دشواری سے ہوا، بڑی مشقت سے ہوا، بڑی محنت سے ہوا، بڑی پریشانی اٹھا کر ہوا. نہیں، اے اللہ مجھے مقدر بھی فرما دیجئے اور اس کو میرے لیے آسان بھی فرما دیجئے کہ اس کے جو اسباب ہیں وہ آسانی سے مہیا ہو جائیں، دشواری پیش نہ آئے، پریشانی پیش نہ آئے، الجھن پیش نہ آئے. وبارک لی فی، اور جب ہو جائے یہ کام تو پھر اس میں برکت بھی ڈالیے. کیا کوئی انسان مانگ سکتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ میں معانی کی کائنات ہے. پہلی دعا یہ مانگی کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہو، بہتر کائم ہو، دین میں بھی بہتر ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، اور فوری فائدے کے لحاظ سے بھی بہتر ہو، اور دیرپا فائدے کے لحاظ سے بھی بہتر ہو. اگر یہ ایسا ہے تو پھر اس کو مقدر کر دیجیے کہ ہو جائے، ہو بھی جائے، آسانی سے ہو جائے، دشواری سے نہ ہو. اور جب ہو جائے تو اللہ اس میں برکت بھی ڈالیے کہ اس کا فائدہ حاصل ہو اور اس سے مجھے راحت ملے اور اس سے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو. اللہ اکبر. وَاللَّهُ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، لیکن اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے برا ہے. برا ہے کیا مانا؟ کہ میرے دین کے اعتبار سے برا ہے، یا دنیا کے اعتبار سے برا ہے، یا انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا فوری فائدہ کے اعتبار سے برا ہے، یا دیرپا فائدے کے اعتبار سے برا ہے. تو اگر ایسا ہے فاصرف عنی، تو اللہ اس کو مجھ سے ہٹا ہی دیجیے، اس کو مجھ سے ہٹا دیجیے. یعنی ایسے اسباب پیدا کر دیجیے کہ یہ کام ہو ہی نہ، ہزار بھی چاہوں تو بھی نہ ہو. اگر یہ غلط ہے اور برا ہے اور میرے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ اس کو ہٹا دیجیے مجھ سے. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو مجھ سے ہٹا دیجیے اور مجھے اس سے ہٹا دیجیے. یعنی میرا دل اس پر سے اٹھا دیجیے کہ اب پھر میرا دل اس کی طرف مائل نہ رہے. چلو یہ برا تھا اس واسطے اٹھا دیا اور وہ کام نہ ہوا، دل بھی اس کی طرف سے ہٹ گیا. لیکن اب کیا ہو؟ وہ مقصد جس کے لیے کام کرنے جا رہا تھا وہ مقصد کیسے حاصل ہو؟ تو پھر دعا کر دی وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور اللہ اس کو تو ہٹا دیجئے اور جہاں بھی بھلائی میرے لیے مقدر ہے، جس کام میں بھلائی ہے وہ میرے لیے مقدر فرما دیجیے، وہ میرے لیے مقدر، اس کی جگہ وہ مقدر فرما دیجئے. اور پھر ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، پھر اس پر مجھے راضی بھی کر دیجیے. اب اندازہ لگائیے، کوئی گوشہ چھوڑا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حاجتوں کا، کوئی گوشہ چھوڑا نہیں. ایک آدمی ہے، فرض کرو کہ وہ کسی جگہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، تو استخارہ یہ کیا تو مانا کیا کہ یہ دعا کی کہ اللہ یہ جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں کہ اس کا انجام بہتر ہوگا نہیں ہوگا. آپ کی قدرت ہے، میری قدرت نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں یہ واقعی بہتر ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، فوری نفع کے اعتبار سے بھی، انجام کار کے اعتبار سے بھی، تب تو اس کام کو مجھے کرا دیجیے اور کرا بھی دیجیے آسانی سے، تکلیف نہ ہو، اور اس کے اندر برکت بھی عطا فرمائیے. اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجیے، مجھ کو اس سے دور کر دیجیے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بدلے وہ چیز کرا دیجیے جو میرے حق میں بہتر ہے دنیا آخرت کے اعتبار سے، اور اس کام پر مجھے راضی بھی کر دیجیے کہ میرا دل اس پر مطمئن ہو جائے. کیا اس سے زیادہ انسان تصور نہیں کر سکتا اس حاجتوں کا جو انسان کو کسی وقت پیش آ سکتی ہیں. سرکار دو عالم ساری جمع کر دی. تو فرمایا کہ یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے ہم کو، اور اس طرح سکھاتے تھے جیسے سورت قرآن سے سکھائی جاتی ہے.
دعا یاد کریں. جب یاد نہیں ہوتی تو استخارہ ٹلتا جاتا ہے. یاد ہوتی ہے تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 2 رکعتیں وہیں پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگ لی, استخارہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت حاصل ہوگی اور انشاءاللہ کام میں بھی بہتری پیدا ہوگی. لیکن جب یاد نہیں ہوتی تو اس خیال ہوتا ہے بھائی جب کسی وقت فارغ ہوں گے, کتاب اٹھائیں گے, سامنے رکھیں گے تو پھر استخارہ کریں گے. تو اس واسطے جس طرح صحابہ کرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کراتے تھے قرآن کی سورت کی طرح, تو ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے. لکھی ہوئی ہے مناجات مقبول میں بھی چھپی ہوئی ہے استخارے کی دعا, بہشتی زیور میں بھی لکھی ہوئی ہے. میری جو کتاب ہے پرنور دعائیں اس کے اندر بھی ہے. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے. سب کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود اس کو پڑھے, یاد کر لے. اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے بھائی, یاد کرتے ہی ہو تو ایک آدھ دن میں 2 دن میں یاد ہو جائے گی پوری طرح. اور پھر اس کی پابندی کریں کہ جب بھی کوئی اہم کام آئے تو اس میں استخارہ کریں.